الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سکن لهم واللہ سمیع علیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے محبوب، ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ عزیزان محترم، دین اسلام کے 5 ارکان میں سے نماز کے بعد دوسرا اہم ترین رکن زکوٰۃ ہے۔ قرآن کریم میں 82 مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم ایک ساتھ وارد ہوا ہے۔ دین اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظہری کے بعد سر زمین عرب پر ہر طرف فتنے سر اٹھانے لگے، جن کے بسبب ریاست اسلامیہ کو نازک ترین صورتحال اور سنگین بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا، تو اپنی سنگینی اور فساد کے اعتبار سے سب سے بڑا بحران اور چیلنج منکرین زکوٰۃ کا تھا، جو زکوٰۃ کا انکار کرتے تھے۔ اسلامی تحریک کے اس انتہائی نازک وقت میں افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال جرت سے اکثر اور کبار صحابہ کے مشورے سے اس بات کا واضح اعلان فرمایا کہ جو کوئی بھی نماز اور زکوٰۃ میں کسی قسم کی تفریق جائز رکھے گا، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف کھلم کھلا جہاد کیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو اس وقت جزیرہ عرب میں کچھ لوگ کافر ہو گئے کہ زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر بیٹھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے جہاد کا حکم دیا۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان سے آپ کیوں کر قتال کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے لڑو یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کہیں، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس نے اپنی جان اور مال بچا لیا، مگر حق کے اسلام میں، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ یعنی یہ لوگ تو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، لہٰذا آپ ان سے کیسے جہاد کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میں ہر اس شخص سے جہاد کروں گا جو نماز زکوٰۃ میں تفریق کرے، کہ نماز کو تو فرض مانے اور زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کرے۔ زکوٰۃ تو حق المال ہے۔ خدا کی قسم، بکری کا بچہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا کرتے تھے، اگر مجھے دینے سے انکار کریں گے تو اس پر ان سے جہاد کروں گا۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا ہے۔ اس وقت میں نے بھی پہچان لیا کہ یہی حق ہے۔ زکوٰۃ اور عشر کی اہمیت کے متعلق خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے 2 فرامین ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کرو اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں،
اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں، جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے، رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال له انك تأتي قوما اهل كتاب فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقِ دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف اپنا عامل بنا کر بھیجا اور ان سے فرمایا تم اہل کتاب کی ایک جماعت کے پاس جا رہے ہو، تم انہیں دعوت دینا کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ اس کو مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر رات اور دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اگر وہ اسے مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء مساکین کو لوٹا دی جائے گی۔ اگر وہ اسے مان لیں تو تم ان کے عمدہ مال لینے سے اپنے آپ کو بچانا اور مظلوم کی بددعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے درخواست کی کہ اس کے لیے مالدار ہونے کی دعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ثعلبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اسے بہت سے بہتر ہے کہ جس کا شکر ادا نہ کر سکے۔ لیکن ثعلبہ نے دوبارہ پھر حاضر ہو کر یہی درخواست کی اور کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے کہ اگر وہ مجھے مال دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی اللہم ارزقہ مالا، اے اللہ اسے مال عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بکریوں میں برکت فرمائی اور وہ اتنی بڑی کہ مدینہ منورہ میں ان کی گنجائش نہ رہی، تو ثعلبہ ان کو لے جا کر جنگل میں چلا گیا اور جماعت کی حاضری سے بھی محروم ہو گیا، جمعہ کی جماعت بھی رہ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دریافت فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ اس کا مال بہت کثیر ہو گیا ہے اور اب جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہیں رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ پر افسوس، پھر اتفاق سے اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے مالداروں سے زکوٰۃ اور صدقات وصول کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ لیکن جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے وصول کرنے والے بھیجے تو لوگوں نے انہیں اپنی اپنی زکوٰۃ دی، لیکن جب ثعلبہ سے جا کر انہوں نے زکوٰۃ مانگی تو اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہے، جاؤ میں پہلے سوچ لوں۔ جب یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کچھ عرض کرنے سے قبل 2 مرتبہ فرمایا ثعلبہ پر افسوس۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور ان میں کوئی وہ ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے، تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ پھر بعد میں ثعلبہ زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے قبول کرنے کی معاملت فرما دی، تو وہ اپنے سر پر خاک ڈال کر واپس ہو گیا۔ پھر وہ اس زکوٰۃ کو امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا تو انہوں نے بھی اسے قبول نہ کیا۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی قبول نہ کیا، اور پھر حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں بھی یہ شخص اسی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مال عطا فرما کر زکوٰۃ اور دیگر صدقات کے ذریعے اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ کچھ لوگ تو اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اکثر اس امتحان میں ناکام رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 76 تا 81 تک 6 آیات میں ارشاد فرمایا، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ چاہ، بے شک اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ بولا یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے، اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ سنگتیں ہلاک فرما دی جن کی قوتیں اس سے سخت تھیں اور جمع اس سے زیادہ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ نہیں۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ تو اپنی قوم پر نکلا، اپنی آرائش میں بولے وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، کس طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا، بے شک اس کا بڑا نصیب ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا، خرابی ہو تمہاری، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر والے ہیں۔ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسحر کا بیٹا تھا، نہایت خوبصورت شکیل آدمی تھا، اس کے لیے اس کو منور کہتے تھے، اور بنی اسرائیل میں توریت کا سب سے بہتر قاری تھا۔ ناداری کے زمانہ میں نہایت متواضع و با اخلاق تھا۔ دولت ہاتھ آتے ہی اس کا حال متغیر ہوا اور سامری کی طرح منافق ہو گیا۔ کہا ہے کہ فرعون نے اس کو بنی اسرائیل پر حاکم بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری پڑتا تھا، اور یہ لوگ خزانوں کی وزنی چابیاں اٹھا کر تھک جایا کرتے تھے۔ جب قارون سوار ہو کر نکلتا تو کئی خچروں پر اس کے خزانوں کی چابیاں لادی جاتی تھی۔ جب اس سے بنی اسرائیل کے مومن حضرات نے کہا اے قارون تم اپنے مال کی کثرت پر اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے جو مال دیا ہے اس کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کر کے اور مال کو خدا کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول بلکہ دنیا میں آخرت کے لیے عمل کر تاکہ تو عذاب سے نجات پائے۔
کیونکہ دنیا میں انسان کا حقیقی حصہ یہ ہے کہ وہ صدقہ اور صلہ رحمی وغیرہ کے ذریعے آخرت کے لیے عمل کرے، اور تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اسی طرح احسان کر جیسا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا، اور گناہوں کا ارتکاب کر کے نیز ظلم، بغاوت اور سرکشی کر کے زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون اور اس کے گھر کے دہسانے کا واقعہ علماء سیر و اخبار نے یہ ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے جانے کے بعد مزاح کی ریاست اور ہارون علیہ السلام کو تجویز کی بنی اسرائیل اپنی قربانیاں حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس لاتے اور وہ ذبح میں رکھتے، آگ آسمان سے اتر کر ان کو کھا لیتی۔ قارون کو حضرت ہارون علیہ السلام کے اس منصب پر رشک ہوا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ رسالت تو آپ کی ہوئی اور قربانی کی سرداری حضرت ہارون کی، میں کچھ بھی نہ رہا باوجود کہ توریت کا بہترین قاری ہوں، میں اس پر صبر نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ منصب حضرت ہارون کو میں نے نہیں دیا، اللہ نے دیا ہے۔ قارون نے کہا خدا کی قسم میں آپ کی تصدیق نہ کروں گا جب تک آپ اس کا ثبوت مجھے نہ دکھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رؤسائے بنی اسرائیل کو جمع کر کے فرمایا کہ اپنی لاٹھیاں لے آؤ۔ انہیں سب کو اپنے قبا میں جمع کیا۔ رات بھر بنی اسرائیل ان لاٹھیوں کا پہرا دیتے رہے۔ صبح کو حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا سرسبز و شداب ہو گیا، اس میں پتے نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے قارون تو نے یہ دیکھا؟ قارون نے کہا یہ آپ کے جادو سے کچھ عجیب نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدارت کرتے تھے اور وہ آپ کو ہر وقت ایذا دیتا تھا، اور اس کی سرکشی اور تکبر اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عداوت دم بدم ترقی پر تھی۔ اس نے ایک مکان بنایا جس کا دروازہ سونے کا تھا اور اس کی دیواروں پر سونے کے تختے نصب کیے۔ بنی اسرائیل صبح و شام اس کے پاس آتے، کھانے کھاتے، باتیں بناتے، اسے ہنساتے۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے آپ سے طے کیا کہ درہم و دینار، مویشی وغیرہ میں سے ہزاروں حصہ زکوٰۃ دے گا، لیکن گھر جا کر حساب کیا تو اس کے مال میں سے اتنا بھی بہت کثیر ہوتا تھا۔ اس کے نفس نے اتنی بھی ہمت نہ کی اور اس نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے کہا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات میں اطاعت کی، اب وہ تمہارے مال لینا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے بڑے ہیں، جو آپ چاہیں حکم دیجیے۔ کہنے لگا فلانی بد چلن عورت کے پاس جاؤ اور اس سے ایک معاوضہ مقرر کرو کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے، ایسا ہوا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ قارون نے اس عورت کو 1000 اشرفی اور 1000 روپے اور بہت سے مواعید کر کے یہ تہمت لگانے پر طے کیا، اور دوسرے روز بنی اسرائیل کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ انہیں وعظ نصیحت فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا اے بنی اسرائیل، جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جو بہتان لگائے گا اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور جو زنا کرے گا اس کی اگر بیوی نہیں ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر بیوی ہے تو اس کا سنسار کیا جائے گا یہاں تک کہ مر جائے۔ قارون کہنے لگا یہ حکم سب کے لیے ہے، خواہ آپ ہی ہو؟ فرمایا خواہ میں ہی کیوں نہ ہو۔ کہنے لگا بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے فلاں بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسے بلاؤ۔ وہ آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑ کر اور اس میں رستے بنائے اور توریت نازل کی، سچ کہہ دے وہ عورت ڈر گئی اور اللہ کے رسول پر بہتان لگا کر انہیں ایذا دینے کی جرت اسے نہ ہوئی، اور اس نے اپنے دل میں کہا اس سے توبہ کرنا بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ جو کچھ قارون کہلانا چاہتا ہے اللہ عزل کی قسم یہ جھوٹ ہے، اور اس نے آپ پر تہمت لگانے کے عوض میں میرے لیے بہت مال کثیر مقرر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حضور روتے ہوئے سجدہ میں گرے اور یہ عرض کرنے لگے یا رب،
اگر میں تیرا رسول ہوں تو میری وجہ سے قارون پر غضب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی کہ میں نے زمین کو آپ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے، آپ اس کو جو چاہیں حکم دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے قارون کی طرف بھیجا ہے، جیسا فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ جو قارون کا ساتھی ہو اس کے ساتھ اس کی جگہ ٹھہرا رہے، جو میرا ساتھی ہو جدا ہو جائے۔ سب لوگ قارون سے جدا ہو گئے اور سوائے دو شخصوں کے کوئی اس کے ساتھ نہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ انہیں پکڑ لے، تو وہ گھنٹوں تک دھس گئے، پھر وہ گھٹنوں تک دھس گئے، پھر آپ نے یہی فرمایا تو کمر تک دھس گئے، آپ یہی فرماتے رہے حتیٰ کہ وہ لوگ گردنوں تک دھس گئے۔ اب وہ بہت منت سماج کرتے رہے، اور قارون آپ کو اللہ کی قسمیں اور رشتہ قرابت کے واسطے دیتا تھا، مگر آپ نے التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل دھس گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ قتادہ نے کہا کہ وہ قیامت تک دھستے ہی چلے جائیں گے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے مکان اور اس کے خزائن و اموال کی وجہ سے اس کے لیے بد دعا کی۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کا مکان اور اس کے خزائن و اموال سب زمین میں دھس گئے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اور کل جس نے اس کے مرتبے کی آرزو کی تھی، صبح کہنے لگے، عجب بات ہے، اللہ رزق وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، اے عجب کافروں کا بھلا نہیں۔ یعنی جو لوگ قارون کے مال اور دولت دیکھ کر اس کے خواہش مند تھے، جب انہوں نے قارون کا عبرتناک انجام دیکھا تو وہ اپنی اس آرزو پر نادم ہو کر کہنے لگے، عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما کر ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہم بھی قارون کی طرح زمین میں دسا دی جاتے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ کافر کامیاب نہیں ہوتے اور انہیں اللہ کے عذاب سے نجات نہیں ملتی۔ جس شخص کو اللہ کریم نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن وہ مال سانپ بن کر توق کی طرح اس کو لپیٹ جائے گا اور یہ کہہ کر ڈستا رہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ قرآن حکیم میں ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب اور جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے میں توق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں بخل سے مراد زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چیتیاں ہوں گی، زیادہ زہر والا اور انتہائی تکلیف دینے والا۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بانجیں پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، قیامت کے دن اسی مال کے ذریعے انہیں عذاب دیا جائے گا۔ سونا اور چاندی گرم کر کے پیشانی، پہلو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور وہ جانور جن کی زکوٰۃ نہ دی گئی مالک کو قیامت کے پورے دن اپنے سینگوں سے زخمی اور پاؤں سے کچلتے رہیں گے یہاں تک کہ اس کے جنت یا جہنم جانے کا فیصلہ ہو جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اور وہ
کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اسے داغیں گے۔ ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں یہ ہیں وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے، اوون پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے ان کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی، جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ویسے ہی گرم کر دی جائیں گے۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کے مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اب وہ اپنی راہ دیکھے گا، خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ اور اونٹ کے بارے میں فرمایا، جو اس کا حق نہیں ادا کرتا قیامت کے دن ہموار میدان میں لٹایا جائے گا، اور وہ اونٹ سب کے سب نہایت فربہ ہو کر آئیں گے، پاؤں سے اسے روندیں گے اور منہ سے کاٹیں گے۔ جب ان کی پچھلی جماعت گزر جائے گی پہلی لوٹے گی۔ گائیں اور بکریوں کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص کو ہموار میدان میں لٹائیں گے اور وہ سب کے سب آئیں گی، ان میں مڑے ہوئے سینگ کی کوئی بکری نہیں ہوگی اور نہ ہی بغیر سینگ کے اور نہ ٹوٹے ہوئے سینگ کے ہوگی، اور اپنے سینگوں سے ماریں گے اور کھروں سے روندیں گے۔ جب ہم زکوٰۃ اور عشر ادا کرتے تھے تو ہمارا مال اور فصلیں ہماری نسلوں کو کافی ہوتا تھا، اور جب سے ہم نے زکوٰۃ اور عشر نکالنا چھوڑ دیا تو ہمارا مال اور فصلیں آندھیوں، بارشوں اور سیلاب کی نذر ہو جاتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ جس مال میں باقی رہے وہ اسے ہلاک کر دیتی ہے، اور جس مال میں زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خشکی تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسل روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط کلوں میں محفوظ کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو، اور بلا نازل ہونے پر دعا عاجزی انکساری سے استعانت حاصل کرو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرما دے گا۔ قحط کی وبا ہم پر ایسی مسلط ہو رہی ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، سینکڑوں تدابیر اس کے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہے لیکن کوئی بھی مؤثر نہیں ہوتی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کوئی وبال کسی گناہ پر نازل کر دیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے زائل نہیں کر سکتی، ہزاروں تدابیر کر لی جائے، جو مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط ہے وہ تو اسی کے زائل کرنے سے زائل ہو سکتی ہے، یا اس مصیبت کا جو علاج اللہ کریم نے بتایا ہے اسے اختیار کرنے سے ختم ہو سکتی ہے، اور قحط کا علاج زکوٰۃ اور عشر کا ادا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کے بدلے میں ہے۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم معاہدہ کے خلاف ورزی کرتا ہے اس پر دشمن غالب آ جاتا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف فیصلہ کرے ان میں اموات کی کثرت ہو گئی، اور جو لوگ زکوٰۃ کو روک لیں گے ان پر بارش بند کر دی جائے گی، اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے ان کی پیداوار کم ہو جائے گی اور قحط مسلط ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مکمل زکوٰۃ اور کامل عشر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔